بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود۔ وہ عرب کا مشہور جنگجو انسان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، اتنی تیز تلوار چلاتا تھا۔ کسی میدان جنگ میں اسے مات نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا۔ اس وقت اس کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی تو وہ بھی مشرکین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور خندق پھلانگ کر دوسری طرف آ گیا۔ پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خون خوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے۔ خندق پھلانگ کر جب وہ آیا تو اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے تو اس میں جائیں گے، آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کو قبول کیا، اور کسی میں ہمت نہ ہوئی کیونکہ اس کے سامنے آنا یعنی موت تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کی مضبوطی سے اٹھ رہے تھے۔ اس نے پھر للکارا، اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر بیٹھ گئے۔ جب تیسری دفعہ اس نے للکارا کہ ہے کوئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے، اور اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ اور کچھ جگہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار تھمائی، سر پر امامہ باندھا اور فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور جب اس کے سامنے گئے تو اس نے کہا کہ جاؤ کسی اور کو بھیجو، کیونکہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کم تھی، اور دوسرا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا دوست بھی تھا، تو ان کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا میرا پتہ ہے تمہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنا چھوڑو، میرا پتہ ہے تمہیں، مجھے تو جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا میں 100 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتہ نہیں وہ کون سے 100 تھے جن سے تو لڑتا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا میری ماں نے میرا نام عمر ابن عبد ود رکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تیری عمر چھوٹی ہے، کسی بڑے کو بھیجو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو جب مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس کی عمر چھوٹی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو 3 دفعہ مہلت دیتا ہوں، اس حوالے سے کہ وہ اپنی 3 خواہشات کا موت سے پہلے اظہار کر دے، کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں، تو میں اس کی 3 خواہشات پوری کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری پہلی خواہش ہے کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، تو اس نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں لا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور ہمیں بھی، تو واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، واپس کیوں جائیں۔ تیسری خواہش حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کی کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں کہ تجھے ماروں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں ماروں۔ یہ سن کر وہ غصے میں پاگل ہوا اور اس نے ضرب لگائی اور اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے، پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری۔ عرب کے لوگ یہ اس لیے کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں۔
اور پھر دوڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اور بڑی زور سے ضرب لگائی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب وہ روکی تو ڈھال ٹوٹ گئی اور تلوار ان کے کندھے پر لگی اور کندھا زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام بڑی پریشانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر تھوڑا سا زمین سے اوپر اٹھے اور زوردار ضرب لگائی جو اس کی ڈھال توڑ کر اسے 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ گئی۔ ایک ہی ضرب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پر پھینک دیا۔ مشرکین عرب کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور پھر کسی نے جرأت نہیں کی خندق کو پھلانگنے کی، کیونکہ جس جرنیل کے اوپر انہیں مان تھا وہ ایک نوجوان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔